اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ الحمدللہ مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ بہت سارے احباب مسائل لکھ کر دریافت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر معلوم کرنے کا جذبہ ہے، دین کے سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے بہت سارے احباب کے میسج آتے رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا جواب ان کو ملے تاکہ دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ آج کا ایک مسئلہ ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے، بلکہ سب سے پہلے سوالات کو سن لیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ وتر کی جماعت جب رمضان المبارک میں تراویح کی نماز کے بعد وتر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے، اگر روزے کی حالت میں غلطی سے کلی کرتے وقت یا غرغرہ کرتے وقت حلق کے اندر پانی چلا گیا تو کیا اس سے روزے میں کچھ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے ایصال ثواب کے تعلق سے، کہ میت کو ایصال ثواب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ صاحب نے ایک پوچھا ہے کہ میت کو دفن کرنے سے پہلے کچھ متعین تعداد میں تسبیح وغیرہ پڑھ کر بخشتے ہیں، اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنے درود شریف پڑھے، اتنے کلمہ طیبہ پڑھے، اتنے آیت کریمہ پڑھ لیے، ایک خاص مقدار ہوتی ہے۔ اتنی خاص مقدار میں پڑھنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ یا اس کی اگر ضروری نہیں ہے تو یہ خاص مقدار میں پڑھنا 50,000 درود شریف، 50,000 کلمہ طیبہ، 25,000 مرتبہ آیت کریمہ اور 10 مرتبہ قرآن پاک، یہ اتنا پڑھ کر جو بخشتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے؟ یا اس طرح کرنے سے کوئی خاص فضیلت روایتوں میں وارد ہوئی ہے؟ یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا ہی جواب سن لیں۔ شریعت میں ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ اور کوئی خاص دن متعین نہیں ہے، بلکہ جب ہم ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگوں نے رواج جو بنا رکھا ہے کہ اتنی مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ دفن سے پہلے متعین تعداد میں تسبیح وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنے کو رسم و رواج کے طور پر ضروری سمجھا جاتا ہے، اس لیے قابل ترک ہے۔ اگر ضروری نہیں سمجھ رہے، اپنے اپنے اعتبار سے کچھ پڑھ کر بخش رہے ہیں تو یہی صحیح طریقہ ہے۔ اپنے اپنے اعتبار سے جتنا ہمیں آسانی سے سہولت سے ہو سکے اتنا پڑھ کر بخش دینا چاہیے، اور پڑھنے کے لیے بھی کوئی خاص دن متعین نہیں ہے، جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ وتر کے تعلق سے، اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح اور وتر باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ رمضان میں وتر کی نماز جماعت سے پڑھنا خلفائے راشدین سے ثابت ہے، اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے، بلکہ بعض کتابوں میں صاحب مراقی الفلاح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت تحریر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی اتباع میں رمضان المبارک میں وتر باجماعت ادا کی جاتی رہی۔ رمضان کے علاوہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں چونکہ جماعت کی نماز وتر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ثابت نہیں ہے، رمضان میں اللہ کے نبی سے اور خلفائے راشدین سے ثابت ہے تو پڑھتے ہیں، رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں صحابہ سے، خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے تو نہیں پڑھتے، تو وہاں پر جماعت کو ترک کرنا ہی بہتر ہے، وتر کی نماز انفرادی طور پر پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ روزے کی حالت میں اگر غلطی سے کلی وغیرہ کرتے وقت حلق سے نیچے پانی چلا گیا تو کیا اس سے روزے میں کچھ فرق پڑے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غلطی سے بھی پانی حلق کے نیچے چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ کچھ مسائل تھے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ
یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ حضرات بھی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. السلام اللہ وبرکاتہ.